رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے بیان میں آج جو ہے جنت کے تعلق سے آج کا بیان ہے الحمدللہ۔ تو جنت کی موجودگی کا ثبوت، اثبات وجود الجنہ، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قبر میں جنتی آدمی کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ میں نے ایک محل کے اندر کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے دیکھا تو پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، عمر بن خطاب کا۔ مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا تو میں پیٹھ پھیر کر چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رونے لگے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسماء الجنہ، جنت کے نام۔ جنت کا ایک نام دار السلام یعنی سلامتی والا گھر ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 25 میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ہدایت اسی کے اختیار میں ہے، جسے وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جنت کا دوسرا نام دار المتقین یعنی متقین لوگوں کا گھر ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 30 اور 31 میں ہے کہ جب متقین لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے تو کہتے ہیں بہترین چیز اتری ہے۔ ایسے نیک لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ کیا ہی اچھا ہے متقین لوگوں کا گھر، دار المتقین۔ دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان قیام گاہوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ہر بات ان کی خواہش کے مطابق ہوگی۔ متقین لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ جنت کا تیسرا نام دار القرار، قرار کی جگہ۔ سورہ مومن آیت نمبر 39 میں ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ ہے، قرار کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔
जन्नत का चौथा नाम मकाम अमीन यानी अमन की जगह। सूरह दुखान आयत नंबर 51 और 52 में है इसका तर्जुमा, बेशक मुत्तकीन लोग अमन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में रहेंगे। जन्नत को दारुल आखिरा भी कहते हैं। जन्नत को दारुल आखिरा यानी आखिरत का घर भी कहा गया है। आखिरत का घर ही बेहतर है इन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। क्या तुम लोग अकल से काम नहीं लेते? सूरह यूसुफ आयत नंबर 109 109 में है। जन्नत का नाम जन्नत को जन्नती नाइम नियामतों भरी जन्नत भी कहा गया है। सूरह वाक़िया आयत नंबर 10 11 और 12 में है। इसका तर्जुमा है, और आगे वाले यानी सबकत करने वाले नेकियों में, ईमान में तो सबकत करने वाले ही है, वही तो मुकर्रब लोग है, अल्लाह के करीब है, नियामत भरी जन्नतों में रहेंगे। जन्नत को जन्नाते अदन, जन्नाते अदन, अदन कहते हैं सदाबहार, सदाबहार जन्नतें भी कहा गया है। सूरह कहफ आयत नंबर 31 का तर्जुमा है, अहले ईमान के लिए सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वहां वो सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज रंग के बारीक रेशम और अतलस व दीबा के कपड़े पहनेंगे। बारीक रेशम और मोटा रेशम दोनों पहनेंगे, और ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। बेहतरीन अजर और आला दर्जे का जाए मकाम। जन्नत कुरान मजीद की रोशनी में, ईमान लाने के बाद नेक अमल करने वाले लोग जन्नत में जाएंगे। जन्नत के फल नाम और शक्ल में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जन्नत की औरतें जाहिरी आलाइशों से, मसलन हैज निफास वगैरह, और बातनी आलाइशों से, आलाइश मतलब गंदगी, उससे पाक होंगे, है ना। तो जाहिरी क्या है निफास, तो जो कुछ भी है वो जाहिरी है, जो जाहिर से नापाकी हो जाती है, आलाइशें हो जाती है। और अंदरूनी जो गंदगी है, मसलन गुस्सा, गीबत, हसद करना, शौकनापा वगैरह, वो इससे पाक होगी। जन्नत की जिंदगी लाजवाल है, जन्नत की जिंदगी लाजवाल होगी। सूरह बकरा आयत नंबर 25 में, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दे दो इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए, इनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। इन बागों के फल दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल इन्हें खाने के लिए दिया जाएगा तो वो कहेंगे, वो जन्नती कहेंगे, ऐसे ही फल इससे पहले हम दुनिया में दिए गए थे। इनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो इसमें हमेशा रहेंगे। अहले जन्नत क़यामत के रोज हर तरह की जिल्लत और रुसवाई से महफूज रहेंगे। अहले जन्नत को जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। सूरह यूनुस आयत नंबर 26 में है, उसका तर्जुमा है कि जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद दुनिया में नेक काम किए
ان کے لیے آخرت میں اچھا صلہ یعنی جنت ہوگا، اور اس سے زیادہ انعام اور اکرام بھی یعنی دیدار الہی بھی ہوگا۔ ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی نہ ہوگی، بلکہ نا ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے۔ جنتی لوگ ہمیشہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اہل ایمان میں سے جن کے دلوں میں دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی نفرت یا حسد ہوگا، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالی ختم فرما دیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 میں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا نا، ہم ان کو ختم کر دیں گے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا احسان ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اگر ہم کو اللہ یہ راستہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راستہ نہ پا سکتے۔ بے شک ہمارا اللہ یعنی ہمارے اللہ کے جو رسول ہیں نا، حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کرا دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے جنت کے مالک بنا دیے گئے۔ جنت میں اہل جنت کبھی بھوک یا پیاس محسوس نہیں کریں گے۔ جنت میں نہ سردی کی شدت ہوگی نہ گرمی کی، بلکہ سدا بہار موسم ہوگا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 118 اور 119 میں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے آدم، تو جنت میں بھوکا رہے گا نہ ننگا، نہ بھوکا رہے گا نہ بے لباس رہے گا، وہاں تیرے لیے پیاس ہوگی نہ پیاس ہوگی اور نہ دھوپ میں جلنا ہوگا۔ نیک خاندان جن میں آبا و اجداد، جو نیک خاندان ہے نا، جن میں ان کے باپ دادا، بیویاں اور ان کی اولادیں شامل ہوں گی، جنت میں ایک ہی جگہ سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ جو خاندان پورا نیک ہوگا نا، ان کے باپ دادا، بیویاں، ان کی اولادیں ہے نا، اگر سب ایمان کے ساتھ انہوں نے عقیدہ توحید کے ساتھ نیک عمل کی ہے تو سب ایک ساتھ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ سورہ رعد آیت نمبر 23 اور 24 میں اس کا ترجمہ ہے کہ ابدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے، ان کے آب و اجداد بھی، ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے نا، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ جنت کے ہر دروازے سے فرشتے اہل جنت کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ جنت تمہارے صبر کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم نے کیا، آخرت کا گھر تمہیں مبارک ہو۔ اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی محنت یا مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ سورہ الحجر آیت نمبر 48 میں ہے، اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی تھکاوٹ نہ ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ جنت میں جنتی لوگوں کے ساتھ بڑی عزت اور احترام کا سلوک کیا جائے گا۔ جنت کے جو خادم ہوں گے نا، جنتی لوگوں کی خدمت میں سفید رنگ کی لذیذ شراب کے جام پیش کریں گے۔ جنت کی شراب ہوش اور حواس میں بگاڑ پیدا نہیں کرے گی۔ انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی سے زیادہ، یعنی انڈے کے جو چھلکا ہے اس کے نیچے ایک جھلی ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ نرم اور نازک اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں جنتیوں کو انعام کے طور پہ دی جائے گی۔ سورہ صافات آیت نمبر 41 سے 49 تک کے،
جنتی لوگوں کے لیے جنت میں جانا پہچانا رزق ہوگا، میوے ہوں گے اور نعمتیں بھری جنت میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ آمنے سامنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، شراب کے چشموں سے جام بھر بھر کر جنتیوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ شراب ہوگی سفید رنگ کی لذیذ، جس سے نہ کوئی تکلیف پہنچے گی نہ عقل میں خرابی پیدا ہوگی، اور ان کے پاس حیادار خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نرم و نازک جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ جنتیوں کے لیے عدن جنت کے ایک محل کا نام ہے۔ تو جنتیوں کے لیے جنت عدن ہوں گی، وہ جنت کے ایک محل کا نام ہے۔ ایسے باغات ہوں گے جن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے۔ جنتی لوگ پل بھر میں ڈھیروں پھل مشروبات پی جائیں گے جو فوراً ہضم ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں خوبصورت، شرمیلی، موٹی آنکھوں والی اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنت کی نعمتیں کبھی کم نہ ہوں گی اور نہ کبھی ختم ہوں گی۔ اہل جنت اپنی نیک بیویوں کے ساتھ جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کریں گے۔ جنتی جوڑے میاں بیوی کے سامنے سونے کے تھال جس میں مختلف قسم کے پھل اور کھانے ہوں گے اور سونے کے ساغر جس میں مختلف قسم کے مشروبات ہوں گے پیش کیے جائیں گے۔ جنت میں دل کو اور آنکھوں کو لذت پہنچانے والی ہر چیز موجود ہوگی۔ جنت میں دل کو بھی اچھا لگے اور نظروں کو بھی اچھا لگے، ایسی ہر چیز جنت میں موجود ہوگی۔ جنتی لوگوں کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کی خاطر انہیں بتایا جائے گا کہ یہ جنت اور اس کی نعمتیں تمہارے اعمال میں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، ہے نا۔ جنت میں انسان جانتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کے سے نہیں جائے گا، وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ان کی عزت افزائی کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ یہ جنت ہے نا، اور اس کی نعمتیں تمہارے اعمال کے صلے میں دے رہا ہوں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 70 71 72 اور 73 میں ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، آج تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال، سونے کے ساغر گردش کرائے جائیں گے، آنکھوں کو لذت دینے والی اور جنتیوں کی ہر مطلوبہ چیز وہاں موجود ہوگی۔ وہ جو چاہیں گے وہ انہیں ملے گا، اور ان سے کہا جائے گا تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ان اعمال کی وجہ سے بنے ہو جو دنیا میں تم کرتے رہے ہو۔ جنت میں کوئی رنج، دکھ، مصیبت یا پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ہر وقت اور ہر طرف مسرت، راحت، امن اور سلامتی ہوگی۔ جنتی لوگوں کا لباس باریک اور موٹے ریشم سے بنایا گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ جنت میں موت نہیں آئے گی بلکہ ابدی زندگی ہوگی۔ ابتدا جنت میں داخل ہونے والے لوگ جہنم کے عذاب سے مکمل طور پر محفوظ رہیں گے، یعنی شروع میں ہی جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا وہ جہنم کے عذاب سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ جنت میں داخل ہونا ہی اصل کامیابی ہے، جنت میں داخل ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ جنت میں صاف ستھرے اور خالص پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہوں گی جس سے جنتی لوگ پیئیں گے۔ جنت کی نہروں کے جو مشروبات کا رنگ، اس کا ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا۔
اہل جنت کو اللہ تعالی تمام گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 کا ترجمہ ہے کہ متقی لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف اور ستھرے پانی کی، اور ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ نہ بدلا ہو، ایسے شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہو، اور صاف و شفاف شہد کی۔ وہاں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ نیک اولادوں کو نیک آبا و اجداد کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جو نیک اولادیں ہوں گی نا، ان کے آبا و اجداد بھی نیک ہوں گے نا، تو سب کو جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور اگر ان کے درجات میں کچھ فرق ہوگا تو کم درجے والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بڑھا دیں گے اور دونوں کو اونچے درجے میں ملا دیں گے، تاکہ جنت میں وہ سب خوش و خرم رہے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے۔ سورہ طور آیت نمبر 21 میں ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولادیں بھی ایمان کے کسی درجے میں ان کے نقش قدم پر چلتی رہی، ان کی اولادوں کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے آبا و اجداد کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے عوض میں رہن ہے، گروی ہے۔ نیک عمل کر کے انسان اپنی گردن جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ جنتیوں کو لذیذ پھلوں کے ساتھ ساتھ ان کا من پسند گوشت بھی دیا جائے گا۔ جنتی لوگ کھاتے پیتے وقت آپس میں چھینا جھپٹی کر کے خوش طبعی کریں گے۔ جنتیوں کے خادم لڑکے اس قدر حسین اور جمیل ہوں گے جیسے محفوظ کیے ہوئے خوبصورت موتی۔ جنت میں مقربین یعنی اللہ کے خاص نیک بندوں کے لیے 2 باغ ہوں گے، جو نعمتوں کے لحاظ سے عام مومنین یعنی دائیں ہاتھ والوں کے باغوں سے افضل ہوں گے۔ یعنی جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں ان کو 2 باغ دیے جائیں گے، جو نعمتوں کے لحاظ سے عام مومنین یعنی جو دائیں ہاتھ والوں کے باغوں سے افضل ہوگے۔ دونوں باغوں میں 2 چشمے، ہر طرح کے لذیذ پھل اور ریشمی مسندوں پر مشتمل بیٹھکیں ہوں گی۔ جنتیوں کی بیویاں انتہائی شرمیلی، پاک باز، ہیروں اور موتیوں جیسی چمکتی دمکتی خوبصورت، صرف اپنے شوہروں کی خاطرداری کرنے والیاں ہوں گی۔ جنتیوں کی بیویوں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، اور ان کی پیدائش کے بعد انہیں کسی انسان یا جن نے کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 46 سے لے کے 59 میں یہ بات ہے۔ اصحاب الیمین یعنی عام مومنین کو بھی 2 باغ عطا کیے جائیں گے، جو مقربین کے باغوں کی بنسبت مقام اور مرتبے میں کم ہوں گے۔ ان باغوں میں بھی چشمے اور لذیذ پھل موجود ہوں گے۔ ساری زندگی ناجائز خواہشات نفس سے رکے رہنے والے یعنی ساری زندگی ناجائز خواہشات نفس سے رکے رہنے والے اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی پابندی کرنے والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ جنت کے پھل اس قدر نیچے ہوں گے کہ جنتی کھڑے بیٹھے لیٹے جب چاہیں گے توڑ لیں گے۔ جنت کے چشمے سلسبیل سے ایسی شراب برآمد ہوگی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، جو جنتیوں کو پلائی جائے گی۔ ہر جنتی کے باغ ایک وسیع اور عریض سلطنت کا منظر پیش کریں گے۔ جنتیوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جنتیوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سورہ دوحر
میں آیت نمبر 12 سے 22 تک کے، 12 سے 22 تک کے ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، جہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں سورج کی گرمی ہوگی نہ سردی کی شدت، بلکہ ہمیشہ بہار کا موسم رہے گا۔ جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، جنت کے پھل ہر وقت جنتیوں کے بس میں ہوں گے، ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے۔ شیشے بھی ایسے ہوں گے نا جو چاندی کی قسم کے ہوں گے۔ پیالوں کو خادموں نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، یعنی جتنا کسی نے پینا ہوگا نا بس اتنا ہی خدام ڈالیں گے۔ جنتیوں کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھرے رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو گے تو یوں لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہے۔ وہاں جدھر بھی تم نظر ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ جنتیوں کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، انہیں چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، اور انہیں یہ بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے، تمہارے جد و جہد کی اللہ نے قدر کی ہے۔ جنت کے نعمتوں کے تعلق سے ابھی مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی کے بارے میں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں اور جانیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔